السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ شوگر کے بارے میں بات کروں گا، کیونکہ شوگر اس وقت ہمارے معاشرے کا بہت زیادہ المیہ بن چکا ہے۔ ایک ہی دم سے شوگر نہیں ہو جاتی، اس کی ڈفرینٹ سٹیجز ہیں۔ اگر ہمیں ان سٹیجز کا پتہ چل جائے یہ کون کون سے سٹیجز ہیں اور اس سٹیجز میں کیا ہوتا ہے، تو ہم کافی حد تک شوگر کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس مرض سے بچ سکتے ہیں۔ شوگر کی پہلی کنڈیشن ہے جسے ہم کہتے ہیں انسولین ریزسٹنس۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جب بھی کھانا کھاتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ اس کے اندر گلوکوز ہوتا ہے جو ہمیں انرجی پرووائڈ کرتا ہے اور ہمیں طاقت دیتا ہے۔ اب ہم جب بھی کھانا کھائیں گے وہ گلوکوز ہمارے معدے میں چلا جاتا ہے، معدے سے ہمارے خون میں اور خون سے ہماری آنتوں میں اس کی سپلائی ہو جاتی ہے۔ ایک ہارمون کی ضرورت ہوتی ہے جسے انسولین کہتے ہیں۔ اب انسولین کیا ہے؟ انسولین ہمارا لبلبا یعنی پینکریاز پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے۔ اس کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات پینکریاز صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا ہوتا اور انسولین کی پروڈکشن اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ وہ گلوکوز کو خون سے نکال کے ہماری آنتوں تک لے جا سکے، تو اس کنڈیشن میں پیشنٹ ہائپوگلائسیمک ہو جاتا ہے، یعنی جسے ہم شوگر کا بھی نام دے سکتے ہیں۔ اس کنڈیشن کی کوئی علامات نہیں ہوتی، یہ عموماً موٹے لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے جو ایکسرسائز نہیں کرتے۔ ہاں، اس کنڈیشن میں ایک علامات زیادہ ہوتی ہے جسے کہتے ہیں ہم ایکنتھوسس نیگریکینز کا نام دیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ ہمارے عموماً گردن پہ کالے کالے نشان پڑ جاتے ہیں، ڈارک ہونا شروع ہو جاتی ہے، آرم پٹس میں اور ہماری بغلیں کالی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ اس کی پہلی کنڈیشن ہے۔ اب انسولین ریزسٹنس کے بعد جو نیکسٹ سٹیج آتی ہے وہ ہمارے پاس آتی ہے پری ڈائبٹک سٹیج، یعنی ڈائبٹیز سے پہلے کی سٹیج۔ اس کے بعد آپ کو ڈائبٹیز ہو جائے گی، یعنی آپ شوگر کے مریض ہو جائیں گے اور آپ کو اپنا پراپر علاج سٹارٹ کروانا پڑے گا۔ اب اس سٹیج میں کیا ہوتا ہے کہ شوگر لیول آپ کا ہائی تو ہوتا ہے لیکن نارمل سے ہائی ہوتا ہے، اس لیول پہ نہیں ہوتا کہ آپ کو ٹریٹمنٹ یا علاج کی ضرورت پڑے۔ یعنی اس کنڈیشن میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی فاسٹنگ شوگر ہے، یعنی جب صبح ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا ہوتا تو اس وقت اگر آپ کی فاسٹنگ شوگر 100 سے 125 ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ پری ڈائبٹک پیشنٹ ہیں، اور اگر آپ کی فاسٹنگ شوگر 70 سے 100 کے درمیان ہے تو اس کا مطلب آپ پری ڈائبٹک پیشنٹ نہیں ہیں۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ عموماً ہمارے بوڑھے لوگوں میں 50 ایئر سے ابو کی اگر بات کریں تو 100 میں سے 30% لوگ اس وقت شوگر کے مریض ہیں، لیکن آج کل کی ان ہیلتھی ڈائٹ کی وجہ سے 100 میں سے ہی 30% لوگ پری ڈائبٹک کنڈیشن کے پیشنٹ ہیں، یعنی شوگر سے پہلے کی کنڈیشن کے پیشنٹ ہیں۔ کچھ عرصے بعد انہیں بھی شوگر ہو جائے گی، تو اس کنڈیشن کو کنفرم کرنے کے لیے کچھ ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں، جن میں سے ایک ٹیسٹ ہے HbA1C۔ یہ شوگر لیول ٹیسٹ چیک کروانے کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اگر اس کی ویلیو آپ کی 6 سے 6.4% آتی ہے تو اس کا مطلب آپ پری ڈائبٹک پیشنٹ ہیں، آپ کو ٹریٹمنٹ کی طرف جانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کی 6 سے کم ہے تو آپ پری ڈائبٹک پیشنٹ نہیں ہیں۔ اب آ جاتی ہے لاسٹ کنڈیشن جس میں ڈائبٹیز، اور فائنلی ہم ڈائبٹیز کے مریض بن چکے ہوتے ہیں۔ اب اس کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے، اس کی علامات یہ ہیں کہ آپ کو بھوک بہت زیادہ لگے گی، پیشاب بہت زیادہ آئے گا، پیاس بہت زیادہ لگے گی، بار بار آپ کو پیشاب آئے گا، جسم میں ہر وقت درد رہے گا، تو اس کنڈیشن میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اور جو چوتھی کنڈیشن ہے ڈائبٹیز کی، وہ اسے ہم ڈائبٹیز ود ویسکولر لیجنز، یعنی شوگر لیول اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ وہ ہماری جو بلڈ ویسلز ہیں جو بلڈ سپلائی کر رہی ہیں ان کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب کچھ بلڈ ویسلز ہوتی ہیں جو ہمارے ہارٹ کو بلڈ سپلائی کر رہی ہوتی ہیں، برین کو سپلائی کر رہی ہوتی ہیں، اور کچھ چھوٹی چھوٹی بلڈ ویسلز ہوتی ہیں جو ہماری آئیز کو بلڈ سپلائی کر رہی ہوتی ہیں۔ تو عموماً شوگر کے پیشنٹ میں نظر کا مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ان میں شوگر لیول اس قدر زیادہ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ شوگر آہستہ آہستہ جو آنکھ کی طرف بلڈ سپلائی ہو رہی ہوتی ہے ان کی نالیوں کو ڈیمیج کر رہی ہوتی ہیں۔ خدا نخواستہ اگر یہ آہستہ آہستہ مسئلہ بڑھتا بڑھتا ہارٹ کی نالیوں کو ڈیمیج کرنا شروع کر دے تو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، ہارٹ برین کی طرف نالیوں کو ڈیمیج کرنا شروع کر دے تو فالج ہو سکتا ہے۔ شوگر ایک میٹابولک ڈس آرڈر ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شوگر کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، سب ہمارے اپنے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ کافی حد تک شوگر ہیریڈیٹری ڈیزیز بھی ہے، اگر آپ کی فیملی میں کسی کو شوگر ہے تو 90% چانسز ہیں کہ آپ کو بھی ان فیوچر شوگر ہو جائے گی۔ تو اس سے نمٹنے کا بہترین حل یہی ہے کہ پراپر ایکسرسائز کی جائے۔ ایک شوگر پیشنٹ جتنی زیادہ ایکسرسائز کرتا ہے اتنی ہی زیادہ اس کی شوگر کنٹرول رہتی ہے۔ پراپر ایکسرسائز کر کے بھی وہ اپنی شوگر لیول کو کنٹرول کر سکتا ہے، اپنی ڈائٹ کو صحیح کر کے وہ اپنی شوگر لیول کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اس پہ ریسرچ چل رہی تھی، یہ باقاعدہ یہ تو اب ریسرچ اپروومنٹ ہو چکی ہے کہ 30% پیشنٹ ایسے ہیں جو ڈائبٹیز کی کنڈیشن میں تھی لیکن انہوں نے اپنی کھانے کی عادات صحیح کر کے، ریگولر ایکسرسائز کر کے، یہاں تک کہ شوگر کو بالکل ختم کر دیا ہے۔ اب وہ ٹیبلٹ کی کنڈیشن میں بھی نہیں ہے، بالکل نارمل حالات میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔
تو شوگر کا یہی حل ہے کہ پراپر ایکسرسائز کی جائے، اس کے ٹیسٹ کروائے جائیں۔ اگر آپ کو یہ کنڈیشن سٹیج وائز نظر آ رہی ہے تو میں نے آپ کو بتایا سٹیج 1 سٹیج 2 یہ ایک نارمل کنڈیشن ہوتی ہے۔ انہی سٹیج میں اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کنڈیشنز کا تو آپ نارمل ایکسرسائز کر کے اپنی کھانے کے ہیبٹ صحیح کر کے شوگر سے بچ سکتے ہیں۔